جب حضرت یعقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل، آخر الذکر زیادہ خوش شکل تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کا رشتہ طلب کیا تو اس لڑکی کے والد لابان نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کر لیا کہ آپ 7 سال تک اس کی بکریاں چرائیں۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو لابان نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا۔ رات کو اپنی بڑی بیٹی لیا کو یعقوب کے پاس بھیج دیا، اس کی آنکھیں چندی تھیں۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے لیا کے ساتھ رات گزاری ہے۔ انہوں نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال مزید میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ آپ نے 7 سال مزید خدمت کی، تب ان کا نکاح راحیل سے بھی ہو گیا۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھے، پھر توریت میں اس سے منع کر دیا گیا۔ لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ لیا کو جو لونڈی دی گئی اس کا نام زلفی تھا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی کمزوری دور کی، انہیں کئی بیٹے عطا فرما دیے۔ یعقوب علیہ السلام سے ان کے ہاں سب سے پہلے روبیل پیدا ہوا، پھر شامون، پھر لاوی، پھر یہودا۔ تب راحیل کو غیرت آئی کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا یعقوب کو ہبہ کر دی۔ آپ نے اس سے خلوت کی تو وہ امید سے ہو گئیں۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام دان تھا۔ اس کے بعد ایک اور لڑکا ہوا، اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ تب لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس سے آپ کے 2 لڑکے جاد اور عشیر پیدا ہوئے۔ پھر لیا کے ہاں 5واں بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام اسحاق رکھا۔ اس کے بعد اس کا 6واں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام زابلون رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹی دینا پیدا ہوئی۔ اس طرح اس کے ہاں یعقوب علیہ السلام کے 7 بچے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک عظیم، معزز اور خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے یوسف رکھا۔ یہ تمام اولاد اس وقت پیدا ہوئی جب وہ لوگ حران کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ آپ اپنے 2 ماموں زادوں سے نکاح کے بعد مزید 6 سال اپنے ماموں کے پاس رہ کر ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح آپ کی وہاں رہنے کی کل مدت 20 سال ہے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے درخواست کی کہ انہیں اپنے گھر جانے دے۔ آپ کے ماموں نے کہا کہ مجھے تیری وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے، اس لیے میرے مال سے جو کچھ چاہے طلب کر لے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے بکریوں سے اس سال پیدا ہونے والے وہ بچے دے دینا جو چتلے ہوں، جو بھیڑ کا بچہ سفید ہو لیکن اس کے رنگ میں سیاہی بھی ہو، اور جو سیاہ ہو لیکن اس میں سفیدی بھی ہو، اور بکریوں میں سے جو بے سینگ اور سفید ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کے ریوڑ میں سے اس قسم کے بکرے الگ کر دیے تاکہ کوئی میمنہ اس طرح کا پیدا نہ ہو
اور انہیں لے کر اپنے باپ کے ریوڑ میں سے 3 دن کے فاصلے پر چلے گئے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بہت سی بکریاں، اونٹ، گدے اور غلام وغیرہ ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے ماموں اور ماموں کے بیٹوں کا رویہ بدل گیا ہے اور وہ آپ سے حسد کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ آپ اپنے دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں، اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ اپنی بیوی، بچوں اور مال کو لے کر چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سائیر کی سرزمین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف ایلچی بھیج کر اس سے مہربانی اور شفقت کی درخواست کی۔ ایلچیوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ عیسو 400 سواروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے خطرہ محسوس کیا۔ آپ نے اللہ سے بہت عاجزی کے ساتھ دعا مانگی اور اللہ کو اس کے وعدے کا واسطہ دیا اور دعا کی کہ اللہ آپ کو آپ کے بھائی عیسو کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ نے عیسو کے لیے عظیم الشان تحفہ تیار کیا، یعنی 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں، 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدیاں اور 10 گدے۔ آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ہر غول کو الگ الگ کریں اور ہر ریوڑ کو دوسرے سے فاصلے پر رکھیں۔ جب عیسو پہلے گروہ سے ملے اور پوچھے کہ تو کون ہے اور تیرے ساتھ جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، تو اسے چاہیے کہ کہے کہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں جو اس نے میرے آقا عیسو کے لیے تحفے کے طور پر بھیجے ہیں۔ اس کے بعد ملنے والا گروہ بھی یہی کہے، اور اس کے بعد والا بھی، اور اس کے بعد والا بھی، اور یہ ہر گروہ یہ بھی کہے کہ یعقوب بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کے ساتھ 2 راتوں کے فاصلے تک ان سے پیچھے رہے۔ اس دوران میں وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کے آگے آگے چلے، اور جب انہیں اپنا بھائی عیسو نظر آیا تو اسے 7 بار سجدہ کیا۔ اس زمانے میں ان کے سلام کا یہی طریقہ تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا۔ جب عیسو نے آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ سے بغل گیر ہو گیا اور بوسہ دیا اور رویا۔ پھر اس نے نظر اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ آپ کے خادم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دونوں لونڈیوں اور ان کے بچوں نے بھی آگے بڑھ کر عیسو کو سجدہ کیا لیا، اور اس کے بیٹوں نے بھی آگے بڑھ کر سجدہ کیا۔ پھر راحیل اور اس کا بیٹا یوسف آگے بڑھے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو تحفے پیش کیے جو آپ کے اصرار کرنے پر اس نے قبول کر لیے۔ تب عیسو واپس ہوا اور آگے آگے چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی، بچوں، جانوروں اور غلاموں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے سائیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ ساحور کے مقام سے گزرے تو اپنے لیے ایک گھر بنایا اور جانوروں کے لیے جھونپڑے بنائے۔ پھر شخیم کے شہر اور شلیم یروشلم کے پاس سے گزرے۔ وہاں آپ نے شہر کے قریب ڈیرے لگائے
آپ نے شخیم بن جامور سے 100 بھیڑوں کے عوض زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ وہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا اور ایک مذبح بنایا اور اس کا نام الہ اسرائیل رکھا۔ آپ کو اللہ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی آج کل بیت المقدس کے نام سے معروف ہے اور اس کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ اسی چٹان صخرہ کی جگہ تعمیر کیا گیا جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیل ڈال کر نشان لگایا تھا۔ اس کے بعد راحیل کے ہاں ایک بیٹا بنجامین پیدا ہوا۔ انہیں ولادت کے موقع پر درد ذہ کی تکلیف ہوئی اور وہ بنجامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو افراس یعنی بیت اللحم کے مقام پر دفن کیا اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا جو آج تک راحیل کی قبر کے طور پر مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ لیا سے روبیل، شمون، لاوی، یہودا، اساخر اور زابلون۔ راحیل سے یوسف اور بنجامین۔ راحیل کی لونڈی بلہا سے دان اور نفتالی، اور لیا کی لونڈی زلفی سے ہاد اور اشیر۔ لیا کے بطن سے ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 سال کی عمر میں مصر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جسد خاکی کنعان لے جا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔